جن کے نکاح عالم ارواح میں ہو چکے ہیں۔ یہ ایک روحانی اور صوفیانی تصور ہے جو بعض اسلامک روایت اور تصوف میں ایک پرسکون اور دل کو چھو جانے والا یقین مانا جاتا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کچھ روحیں اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی عالم ارواح میں آپس میں جڑ چکی ہوتی ہیں۔ اس تصور پر مومنوں کے لیے 10 اہم نشانیاں بھی درج ہیں۔ ان کی پہچان عالم ارواح کیا ہے؟ عالم ارواح وہ جہان ہے جہاں تمام روحیں اپنے جسموں میں آنے سے پہلے موجود ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق سے پہلے ہی تمام روحوں سے وعدہ لیا تھا، جو اس بات کی علامت ہے کہ عالم ارواح میں پہچان، وعدہ اور تعلق پہلے سے ہی قائم تھا۔ ارواح کا آپسی تعارف یعنی پہچان۔ عالم ارواح میں روحیں ایک دوسرے کو جانتی ہیں۔ بعض روایت کے مطابق وہ روحیں جو آپس میں قربت محسوس کرتی ہیں وہ اس دنیا میں بھی قریب آتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، روحیں ایک لشکر کی مانند ہیں۔ جو روحیں ایک دوسرے کو اس دنیا میں پہچان لیتی ہیں وہ آپس میں مانوس ہو جاتی ہیں اور پہلی نظر میں ہی ایک عجیب سی اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ روحانی نکاح کی حقیقت۔ کچھ روحیں ایک دوسرے کے لیے منتخب کی جاتی ہیں اور ان کے درمیان ایک روحانی وعدہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک خفیہ نکاح یا پیمانہ جیسا ہوتا ہے جو دنیا کے ظاہری نکاح سے بھی زیادہ گہرا اور مقدس ہوتا ہے۔ جب یہ ارواح اس دنیا میں آتی ہیں تو ایک دوسرے کو فوراً پہچان لیتی ہیں۔ پہلی ملاقات میں ہی ان کے دل با اختیار جڑ جاتے ہیں اور ان کی خاموشی میں بھی باتیں ہو جاتی ہیں۔ دنیاوی رکاوٹیں اور امتحان۔ کبھی کبھی یہ روحیں دنیا میں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی ہیں۔ حالات، خاندان، معاشرے کی رکاوٹیں یا تقدیر کا امتحان انہیں دور کر دیتا ہے، مگر ان کے دلوں میں ایک گہری کسک باقی رہتی ہے، جیسے کوئی ادھورا وعدہ ہو۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ عشق میں جدائی بھی رحمت ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف اور بڑھنے کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ ایسی روحیں خوابوں میں ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں اور دعاؤں میں بھی ایک دوسرے کا ذکر کرتی ہیں، گویا کوئی راستہ ہمیشہ قائم رہتا ہے اور روحانی تعلق دنیاوی فاصلوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف سے منتخب رشتہ۔ ایسا روحانی نکاح اکثر اللہ کی طرف سے ایک خاص مقصد کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ محبت ہو، ایمان میں اضافہ ہو یا کسی خاص مشن کی تکمیل۔ اس رشتے میں برکت، سکون اور قلبی رضا شامل ہوتی ہے۔ عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کو صوفیہ کہتے ہیں کہ اگر دو ارواح ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں تو یہ عشق مجازی ہوتا ہے جو انسان کو خدا کے عشق کی طرف لے جاتا ہے۔ یوں یہ روحانی نکاح اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ روحانی درد۔ جب ان روحوں میں جدائی ہو جاتی ہے تو ان کا درد عام درد سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ یہ جدائی روح کی گہرائی سے محسوس ہوتی ہے اور انسان خود کے اندر سے ٹوٹا ہوا محسوس کرتا ہے، جیسے کچھ اندر سے چھن گیا ہو۔ زندگی میں تقریر اور روحانی وصال ایسی روحیں ہیں، اگر اس زندگی میں نہ مل سکیں تو اگلی زندگی یا کسی اور جہان میں دوبارہ ملتی ہیں۔ بعض صوفیانہ اقوال کے مطابق جو رشتہ آپ کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی جہان میں ضرور مکمل ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں نہ مل سکے تو موت کے بعد یا قیامت کے دن وصال پا جاتی ہیں۔ ان کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے ہیں اور اللہ ان کی سچائی کو قربت کے صدقے جوڑ دیتا ہے۔ اس لیے بس آپ اپنے اللہ پر مکمل یقین رکھیں اور اپنے تمام معاملات اللہ کے حوالے کر دیں۔ جب آپ اپنی نیت پاک رکھتے ہیں اور اپنی کوششوں میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ روحیں بھی ملوا دیتا ہے جو عالم ارواح میں تم سے ملی تھی۔ یاد رکھو، وہ شخص اس دنیا میں بننے سے پہلے ہی تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے، پھر وہ آپ کی دعاؤں سے مل جاتا ہے۔
दुनिया की तमाम मुश्किलात को तोड़कर तुम्हारे पास आ जाता है। इसलिए ताल्लुक़ रूहानी है, वो कभी नहीं टूटेगा, वो आपको हर हाल में मिलकर ही रहेगा इंशाअल्लाह। आखिर में एक बात यकीनी है कि रूहानी रिश्ते अल्लाह की सबसे ख़ास नेमतों में से हैं। अगर आपको कभी ऐसा महसूस हो तो समझ लीजिए कि आप एक नाजुक मगर मुक़द्दस अमानत के हिस्सेदार हैं। तो क्या आपने भी कभी किसी से मिलने के बाद एक रूहानी एहसास महसूस किया है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अल्लाह से अपने लिए और दूसरों के लिए भी दुआ करते रहें। पता नहीं अल्लाह कब किसकी दुआ पर कुर्बान हो जाए। मेरी अल्लाह ताला से दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे, आपकी मनचाही दुआओं को आपके हक़ में बेहतर करके अता फरमा दे और आपकी ज़िंदगी को अपने नूर से रोशन कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें।